اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں جو آپ کی زندگی میں غیر ضروری مایوسی کا اضافہ کرتے ہیں۔ ایک بری عادت بہت ساری اچھی خوبیوں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ موت کو یاد کرنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے کم ہوتے ہیں۔ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ کسی سے نفرت کرنے میں وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے۔ جو شخص تمہاری باتوں کو غور سے نہ سنے، انہیں سننے کی تکلیف بھی نہ دو۔ قسمت پہیے کے چکر کی مانند گھومتی ہے، جو کبھی اوپر جاتا ہے اور کبھی نیچے آتا ہے۔ تم بھی جب اوپر جاؤ تو نیچے والے کا ہاتھ تھام لو، کیونکہ اگلے چکر میں تمہیں ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر آپ بہت تیزی سے جانا چاہتے ہیں تو تنہا چلیں، اگر آپ بہت دور جانا چاہتے ہیں تو کسی کو ساتھ لے کر چلیں۔ 3 طرح کے لوگوں سے ضرور بچیں: ایسے لوگ جو آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں، جھوٹے لوگ اور سست لوگ۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ وظیفوں میں کامیابی چاہتے ہو تو ہنسنا، بولنا اور کھانا کم کر دو۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ 10 روپے واپس کر دیتا ہے۔ اللہ کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے اور یتیموں کو کھانا کھلائے۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاءاللہ کہا کرو، نظر بد سے محفوظ رہو گے۔ کھیرا اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دبلے پتلے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا، اللہ اسے موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوتا۔ جو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا، اللہ اسے شہادت کی موت ہی عطا کرے گا، چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ ہو۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف توجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ بے پردہ عورت اور تنگ باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ جو عورت پر بری نظر ڈالتا ہے، اللہ کا علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ عاشوراء کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر کا رزق اللہ پاک مفت دیتے ہیں۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ والدین کو مسکرا کر دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگ دل بناتا ہے۔ پاؤں سن ہو جائے تو درود پاک پڑھنے سے فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص نہار منہ 7 عدد کھجور کھائے گا، اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ ہر مہینے کے پہلے 3 دن شہد چاٹنا بڑی تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا، اسے رات میں مصلے پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جو شخص اس کی آواز سننا چاہے وہ اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے۔ دسترخوان سے گرے ٹکڑے کو اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔
جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے شفا ملتی ہے۔ جو شخص نوح علیہ السلام پر درود و سلام بھیجے گا اس کو سانپ بچھو نہیں کاٹ سکتا۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ ہر جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شرمگار شیطان کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے۔ روحانی معلومات ہو سکے تو کسی کاپی پر نوٹ کر لیں، زندگی بھر آپ کے کام آئیں گی۔ درود شریف روحانیت بڑھاتا ہے۔